انسان کی عادتیں اس کی نسل کا بھی پتہ دے دیتی ہیں، مگر کیسے؟ دیکھیے اس ویڈیو میں۔ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک اجنبی نوکری کی طلب کے لیے حاضر ہوا۔ قابلیت پوچھی گئی، کہا سیاسی ہوں۔ عربی میں سیاسی افہام و تفہیم سے مسئلہ حل کرنے والے معاملہ فہم کو کہتے ہیں۔ بادشاہ کے پاس سیاست دانوں کی بھرمار تھی۔ اسے خاص گھوڑوں کے اسٹبل کا انچارج بنا لیا جو حال ہی میں فوت ہو چکا تھا۔ چند دن بعد بادشاہ نے اس سے اپنے سب سے مہنگے اور عزیز گھوڑے کے متعلق دریافت کیا۔ پوچھا، اس نے کہا نسلی نہیں ہے۔ بادشاہ کو تعجب ہوا۔ اس نے جنگل سے ایسے شخص کو بلایا کہ جس کے پاس یہ گھوڑا پیدا ہوا، پلا بڑھا۔ یا سائنٹسٹ کو اس نے بتایا گھوڑا نسلی ہے، لیکن اس کی پیدائش پر اس کی ماں مر گئی تھی۔ یہ ایک گائے کا دودھ پی کر اس کے ساتھ پلا ہے۔ مسئول کو بلایا گیا، تم کو کیسے پتہ چلا اصیل نہیں ہے، اصلی نہیں ہے؟ اس نے کہا یہ جب گھاس کھاتا ہے تو گایوں کی طرح سر نیچے کر کے، جبکہ نسلی گھوڑا گھاس منہ میں لے کر سر اٹھا لیتا ہے۔ بادشاہ اس کی فراست سے بہت متاثر ہوا۔ پھر بادشاہ نے اس کے گھر اناج، گھی، بنے دانے اور پرندوں کا اعلیٰ گوشت بطور انعام بھجوایا۔ ساتھ ہی بادشاہ نے اسے ملکہ کے محل میں تعینات کر دیا۔ چند دنوں بعد بادشاہ نے مصاحب سے بیگم کے بارے میں رائے مانگی۔ اس نے کہا طور طریقے تو ملکہ جیسے ہیں، لیکن شہزادی نہیں ہے۔ بادشاہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ حواس بحال کیے، بادشاہ نے بالآخر اپنی ساس کو بلایا اور معاملہ اس کے گوشے گزار کیا۔ اس نے کہا حقیقت یہ ہے تمہارے باپ نے میرے خاوند سے ہماری بیٹی کی پیدائش پر ہی رشتہ مانگ لیا تھا، لیکن ہماری بیٹی 6 ماہ ہی میں فوت ہو گئی تھی۔ چنانچہ ہم نے تمہاری بادشاہت سے قریبی تعلقات قائم کرنے کے لیے کسی کی بچی کو اپنی بیٹی بنا لیا۔ بادشاہ نے مصاحب سے دریافت کیا تم کو کیسے علم ہوا؟ اس نے کہا اس کا خادموں کے ساتھ سلوک جاہلوں سے بدتر ہے۔ بادشاہ اس کی فراست سے خاصا متاثر ہوا، بہت سا اناج اور بھیڑ بکریاں بطور انعام دیں، ساتھ ہی اسے اپنے دربار میں متعین کر دیا۔ کچھ وقت گزرا، مصاحب کو بلایا، اپنے بارے دریافت کیا۔ مصاحب نے کہا جان کی امان۔ بادشاہ نے وعدہ کیا۔ اس نے کہا نہ تو تم بادشاہ زادے ہو، نہ تمہارا چلن بادشاہوں والا ہے۔ بادشاہ کو تاؤ آیا، مگر جان کی امان دے چکا تھا۔ سیدھا والدہ کے محل پہنچا۔ والدہ نے کہا یہ سچ ہے، تم ایک چرواہے کے بیٹے ہو، ہماری اولاد نہیں تھی تو تمہیں لے کر پالا۔ بادشاہ نے مصاحب کو بلایا، پوچھا بتا تجھے کیسے علم ہوا؟ اس نے کہا بادشاہ جب کسی کو انعام و اکرام دیا کرتے ہیں تو ہیرے موتی جواہرات کی شکل میں دیتے ہیں، لیکن آپ بھیڑ بکریاں کھانے پینے کی چیزیں عنایت کرتے ہیں۔ یہ اسلوب بادشاہ زادے کا نہیں، کسی چرواہے کے بیٹے کا ہی ہو سکتا ہے۔ اسی سے پتہ چلا کہ عادتیں نسلوں کا پتہ دے دیتی ہیں۔ یہ ساری بات کرنے کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی عادتوں کو اچھا بنانا چاہیے، اخلاق بھی اچھے ہوں۔ اگر مسلمان ہے تو وہ اپنی عادتوں سے بھی پتہ چلے کہ ہاں واقعی یہ مسلمان ہے۔ آج کل چھوٹے چھوٹے بچوں سے ہی جھوٹ کی عادت پڑ رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایسی بیماری ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے کہ اللہ کی لعنت برستی ہے، اور فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور منافقین کی پہچان قرآن نے بیان کی ہے کہ منافق جب بھی بولے گا، بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ پتہ چلا مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے اخلاق سے، عادات سے پہچانا جائے اور اس کی زبان پر جھوٹ نہیں سچ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ سچائی کا دامن تھامے رکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کے ذریعے سے دوسروں تک اچھی بات پہنچ سکے۔